رات خاموش تھی۔ مکہ کی فضا میں ایک عجیب سا سکوت طاری تھا، جیسے وقت ٹھہر گیا ہو، جیسے تاریخ کسی بہت بڑے لمحے کی منتظر ہو۔ ایک گھر کے اندر ایک بزرگ قریشی سردار بستر پر لیٹے تھے، سانسیں بھاری تھیں، چہرے پر زندگی بھر کی جدوجہد کے آثار نمایاں تھے۔ یہ کوئی عام شخص نہیں تھا، یہ وہ شخصیت تھی جس نے یتیم بچے کو گود میں اٹھایا تھا، اسے اپنے بچوں سے بڑھ کر چاہا تھا، اس کی حفاظت کے لیے دشمنوں کے سامنے ڈٹ گیا تھا، اور آج اسی شخصیت کی زندگی کے آخری لمحات آن پہنچے تھے۔ دروازے کے باہر قریش کے دیگر سرداروں کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں، اور اندر ایک ایسا منظر بن رہا تھا جو آنے والی صدیوں تک تاریخ کا حصہ بننے والا تھا۔ محترم دوستو، یہ شخصیت تھی حضرت ابو طالب کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا۔ وہ چچا کہ جنہوں نے نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنبھالا، اور نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ لیکن آج ایک عجیب کشمکش تھی۔ ایک طرف قبائلی روایات، دوسری طرف سچائی کی دعوت، ایک طرف سرداروں کا دباؤ، دوسری طرف بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ ابو طالب کی آنکھیں کبھی دروازے کی طرف اٹھتی تھیں، اور کبھی ان کی نظریں چھت پر جم جاتی تھیں، جیسے وہ اپنی زندگی کے تمام مناظر کو یاد کر رہے ہوں۔ انہیں وہ وقت یاد آ رہا تھا جب ایک چھوٹا سا بچہ ان کے گھر آیا تھا، یتیم تھا مگر نور سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بچہ جسے ابو طالب نے اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر چاہا تھا۔ وہ بچہ جب جوان ہوا تو اس کی صداقت کی قسمیں کھائی گئیں، اسے صادق اور امین کا لقب دیا گیا۔ وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ان کے سرہانے بیٹھے تھے۔ باہر قریش کے چند بڑے بڑے سردار بھی پہنچ چکے تھے، ان میں ابو جہل بھی تھا، عبداللہ بن ابی امیہ بھی تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں خطرہ تھا کہ اگر آج حضرت ابو طالب ایمان لے آئے تو بنو ہاشم کی حمایت مزید مضبوط ہو جائے گی، بنو ہاشم مزید طاقتور ہو جائے گا۔ اسی دوران دروازہ کھلا اور نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے۔ چہرے پر غم، آنکھوں میں محبت، دل میں امید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے قریب بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ تھاما، وہ ہاتھ جس نے بچپن میں آپ کو سہارا دیا تھا۔ آپ نے نہایت نرم لہجے میں فرمایا، اے چچا، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، ایک کلمہ کہہ دیجئے، میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کے لیے گواہی دوں گا۔ یہ الفاظ محبت سے، شفقت سے لبریز تھے۔ یہ صرف دعوت نہیں تھی بلکہ ایک بھتیجے کی آخری خواہش تھی جو اپنے چچا سے کر رہا تھا۔ ابو طالب کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نرمی اتر آئی، لیکن اسی وقت ابو جہل نے ان کی بات کو کاٹ دیا اور کہا کہ کیا آپ عبد المطلب کے دین سے پھر جائیں گے؟ عبداللہ ابن ابی امیہ نے بھی یہی بات دہرائی۔ کمرے میں ایک عجیب کشمکش شروع ہو گئی، ایک سکوت طاری ہوا، پھر ایک طرف رحمت کا پیغام، دوسری طرف روایات کا دباؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار فرماتے رہے کہ اے چچا جان، صرف ایک کلمہ کہہ دیجئے۔ دوسری طرف وہ لوگ کہتے رہے کہ ابو طالب، کیا آپ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ ابو طالب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے، کبھی قریش کے ان سرداروں کو دیکھتے، جیسے دل کے اندر جنگ جاری ہو، کشمکش طاری ہو۔ انہیں وہ راتیں یاد آ رہی تھیں جب شعب ابن ابی طالب میں بھوک سے بچے رو رہے تھے، بلک رہے تھے۔ ابو طالب کو وہ لمحے یاد آ رہے تھے جب وہ دشمنوں سے بچانے کے لیے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ انہیں اپنی ساری جدوجہد اور محنت یاد آ رہی تھی، لیکن ساتھ ہی انہیں اپنی قوم کی روایات کا خیال بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر فرمایا، اے چچا جان، ایک کلمہ کہہ دیجئے۔ یہ الفاظ جیسے فضا میں گونج رہے تھے، مگر دوسری طرف سے آواز آئی، اے ابو طالب، کیا آپ عبد مطلب کے دین سے ہٹ جائیں گے، اپنے باپ دادا کے دین کو بھول جائیں گے؟ آخرکار خاموشی چھا گئی، لمبی خاموشی۔ چند لمحے گزرے، پھر ابو طالب کے ہونٹ حرکت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ عبد مطلب کے دین پر ہیں۔ کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا، خاموشی طاری ہو گئی۔ یہ الفاظ جیسے تاریخ میں ثبت ہو کر رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر
گہرا غم چھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ میرا اللہ مجھے منع نہ کر دے۔ محترم دوستو، یہ لمحہ انتہائی دردناک تھا۔ محبت بھی تھی، جدائی بھی تھی، امید بھی تھی اور افسوس بھی تھا۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت ابو طالب کی روح پرواز کر گئی۔ مکہ مکرمہ کی فضا میں ایک خاموشی پھیل گئی، غم طاری ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وفات پا گئی تھیں۔ اس سال کو عام الحزن کا نام دیا گیا۔ ابو طالب کے جانے کے بعد قریش کی مخالفت مزید بڑھ گئی، کیونکہ اب وہ قبائلی تحفظ باقی نہیں رہا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں کئی سبق دیتا ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ماحول انسان کے فیصلے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آخری لمحہ بہت اہم ہوتا ہے اور نسب نجات کی ضمانت نہیں ہوتا۔ اصل چیز ایمان، تقویٰ ہے۔ یہ داستان صرف تاریخ نہیں بلکہ نصیحت بھی ہے، سبق بھی ہے، درس بھی ہے۔ ایک ایسا منظر ہے جس میں محبت بھی ہے، قربانی بھی ہے، اثار اور شفقت بھی ہے، اور ایک ایسا لمحہ بھی ہے کہ جس نے تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ اور یہی وہ دردناک حقیقت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریبی ہونے کے باوجود حضرت ابو طالب آخری لمحات میں کلمہ نہ پڑھ سکے۔